تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں خوف اور دہشت سے بھرپور ایک پراسرار کہانی۔ باہر ابھی بھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ صبح سے رات ہو گئی مگر بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سردیوں میں جب ایسی بارش ہو تو ماحول بہت ہی تنگ اور گھٹن سی سلگتی ہے، بندہ اپنے ہی گھر میں قید ہو کے رہ جاتا ہے۔ میری کل سے طبیعت خراب تھی، مسئلہ تو اتنا زیادہ نہیں تھا مگر اس عمر میں طبیعت خراب ہو تو سب بچے مجھے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری عمر 70 سال ہے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی سے رب نے نوازا۔ میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ نیچے والی منزل میں رہتا ہوں، دونوں چھوٹے بیٹے اوپر والی منزلوں میں رہتے ہیں۔ اب بھی سب میرے ارد گرد موجود تھے۔ بیٹی تو نہ آ سکی مگر نواسا آ گیا تھا خیریت معلوم کرنے۔ اپنے بچوں سے زیادہ ان کی اولاد کو میری زیادہ فکر رہتی تھی۔ اب بھی کوئی کندھے دبا رہا تھا تو کوئی ٹانگے۔ بڑھاپے میں ایسے سکھ کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں۔ خیر، ویسے تو مجھے سب بچوں سے محبت ہے مگر جو میرا نواسا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے میں اپنی جوانی کی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ مگر ایک فرق ہے، زیادہ کسی کی مانتا سنتا نہیں۔ ہمارے وقت میں ایسا نہ تھا۔ اب بھی اس کی ماں کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی ابا جی وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، ذرا اسے سمجھائیے گا، مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ ابھی وہ فرما بردار بنا میرے کندھے دبا رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھ حمزہ بیٹا، نہ تنگ کیا کر اپنی ماں کو، کیوں آدھی آدھی راتوں کو باہر رہتا ہے؟ تیری عمر کا تھا تو میرے 2 بچے تھے اور تو خود بچہ بنا پھرتا ہے۔ نانا جی آپ کے زمانے میں شادیاں جلدی ہو جاتی تھی نا، ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس لیے تنگ کرتا ہے ماں کو؟ نہیں نانا، میں تو ایسے ہی دوستوں کے ساتھ وقت گزار لیتا ہوں مگر امی ہر بات پر ٹوکتی ہیں، رات زیادہ دیر باہر نہ بیٹھو، زیادہ پرفیوم نہ لگاؤ، مغرب کے بعد چھت پر نہ جاؤ۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میں کوئی لڑکی ہوں جو مجھ پر اتنی پابندیاں ہیں؟ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو، راتوں کو باہر رہنا ایک تو بہت بری بات ہے، یہ اچھے لڑکوں کی نشانیاں نہیں ہوتی۔ دوسرا، تم لوگوں کا گھر جہاں ہے آس پاس زیادہ آبادی بھی نہیں ہے، اور تو ڈھیر سارا پرفیوم چھڑک کر نکل جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد دوسری کئی نادیدہ مخلوقات رہتی ہیں، اس لیے تیری ماں ڈرتی ہے، اس لیے تجھے روکتی ہے۔ نانا جی، امی کو تو ایسے ہی وہم ستاتے رہتے ہیں۔ ارے بیٹا، کوئی بات ہو تو وہم آتے ہیں نا، تو مان لیا کرنا ماں کی بات۔ کیا آپ بھی مانتے ہیں نانا جی دوسری مخلوقات کو؟ کیا وہ ہمارے ارد گرد سچ میں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں بیٹا، میں نے کچھ خیال آنے پر کہا۔ تو کیا آپ نے کبھی دیکھی ہیں دوسری مخلوقات؟ ہاں دیکھی ہیں۔ کیا سچ میں دادا جی؟ سارے بچے ہم آواز ہو کر بولے۔ تو بتائیے نا آپ نے کیا دیکھا تھا نانا جی؟ میں نے انکار کیا تو سب اصرار کرنے لگے۔ باہر ابھی بھی بارش ہو رہی تھی، سب لحاف اوڑھے میرے ارد گرد بیٹھے تھے۔ میں نے بھی سوچتے ہوئے بات شروع کر دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے ابا کے ساتھ کھیتوں میں جایا کرتا تھا۔ گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی تھی، سرخ میناروں والی۔ کسی زمانے میں وہ بڑی شاندار ہوگی مگر ہمارے وقت میں تو وہ کھنڈر لگتی تھی۔ اس کے آگے ہی کچا راستہ تھا، وہاں سے گزر کر میں اپنی زمینوں پر جاتا۔ حویلی کے سامنے بھی کھیت تھے۔ جب کبھی دیر ہو جاتی تو ابا کہتے تھے بیٹا حویلی والے راستے سے جانے کے بجائے کھیتوں کے راستے سے چلے جانا، کیونکہ اس حویلی کے بارے میں مشہور ہے یہاں بدروحیں رہتی ہیں، ایک لڑکی کی اور ایک لڑکے کی۔ گاؤں میں کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ان دونوں روحوں کو دیکھ چکے ہیں۔ اکثر رات کو کوئی اس کچے راستے پر جاتا ہے تو روح اسے تنگ کرتی ہے اور اس کا راستہ روک بھی لیتی ہے، کبھی اونچے اونچے کہکہے لگاتی ہے اور کبھی روتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگ پڑتی ہے، اور تب تک پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک وہ لڑکا اسے نہ پکارے۔ لڑکے کی آواز پر پھر وہ فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ اس دن بھی میں اماں کی دوائیاں شہر سے لا رہا تھا۔ آتے ہوئے کافی رات ہو گئی۔ کھیتوں کے راستے سے آنے کے بجائے میں کچے راستے سے ہی گھر کی طرف جانے لگا۔ میں سائیکل پر تھا۔ جیسے ہی میں اس کھنڈر کے آگے سے گزرا، ایک لڑکی پتھر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں سائیکل کو وہیں روک کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ آس پاس اندھیرا اور سناٹا تھا
اور اس وقت یہ لڑکی؟ میرے تو ذہن میں ہی کوئی ایسی ویسی بات نہ آئی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میری آواز پر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کی عمر 21-22 ہوگی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، اسے بچا لو، میری مدد کرو، وہ بہت تکلیف میں ہے، اگر وہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ ارے کون مر گیا؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ اب کوئی اور آواز میرے پیچھے سے آئی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سایہ میرے پیچھے کھڑا تھا، اسی لڑکی کا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 سائے اسی لڑکی کے میرے ارد گرد گھومنے لگے۔ میں تو یہ دیکھتے ہی وہاں سے فوراً اپنی سائیکل کی طرف بھاگا۔ وہ لڑکی ایسے ہی رو رہی تھی، کہنے لگی، کہاں جا رہے ہو؟ میری مدد تو کرو نا، اگر وہ مر گیا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار ڈالوں گی، سب کو۔ پھر مجھے دوڑتے دیکھ کر اچانک اس نے کہے لگانا شروع کر دیے۔ بھئی میں تو وہاں سے فوراً چلے جانا چاہتا تھا، مگر میرے قدم ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ کہے لگاتی اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا گلا دباتی، مجھے ایک لڑکے کی آواز آئی جو اسے بلا رہا تھا، ایسا کرنے سے روک رہا تھا، اور پھر اچانک وہ لڑکی مجھ سے دور ہونے لگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک لڑکا حویلی کی چھت پر کھڑا تھا، وہ لڑکی بھی اب اس کے پاس کھڑی تھی، اور پھر وہ دونوں غائب ہو گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے گھر کا رخ کیا۔ اس واقعے کی وجہ سے میں پوری رات سو نہ پایا، اور ڈر کی وجہ سے نہیں، میں ایک بہادر نوجوان تھا، میں اس حویلی کا راز جاننا چاہتا تھا۔ حویلی کے قریب ہی ایک جھونپڑی تھی، وہاں ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ اکثر گاؤں کی گلیوں میں، کھیتوں میں، کچے راستے پر کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتے تھے۔ وہ خود سے کسی سے بھی بات نہیں کرتے تھے، اور ان کی روبدار شخصیت کو دیکھ کر کوئی ان سے جلد مخاطب نہ ہوتا تھا۔ وہ حویلی کے اتنا پاس رہتے تھے، جانے مجھے کیوں لگا وہ ضرور اس حویلی میں ان روحوں یا جو بھی کوئی مخلوقات ہیں اس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ پھر میں نے صبح ہی ان سے ملاقات کا ارادہ کر لیا۔ اگلی صبح میں ان بزرگ کی جھونپڑی کے باہر کھڑا اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا، مگر جب 2-3 بار کہنے پر بھی جواب نہ آیا تو میں نے اندر جانے کا سوچا، مگر اندر کوئی نہ تھا۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ میں نے جیسے ہی قدم باہر نکالے مجھے آواز آئی، آ جاؤ بہادر علی، کیا کام ہے؟ ان کی آواز پر میں چونک گیا کہ ابھی تو اندر کوئی نہ تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ وہ میرا نام بھی جانتے ہیں۔ خیر میں خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا اور پھر کہنا شروع کیا، بابا یہ جو سامنے لال میناروں والی حویلی ہے، آپ اس کے سامنے ہی رہتے ہیں، کیا کبھی آپ نے کچھ نہیں دیکھا؟ اور پھر میں نے کل رات اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ منوان انہیں بیان کر دیا۔ میرے انداز میں اس لڑکی کے لیے محض ناراضگی اور نفرت تھی جو لوگوں کو پریشان کرتی تھی، جبکہ اس کے برعکس اس لڑکے کا ذکر میں نے اچھے انداز میں کیا۔ جب میں نے بابا کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے لگا ابھی وہ مجھے یہاں سے چلے جانے کو کہیں گے، مگر پھر انہوں نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ بابا میں اس حویلی کا راز جاننا چاہتا ہوں، گاؤں میں بھی لوگ چاہتے تھے، آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کے ڈر کی وجہ سے بات نہ کر سکے، کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو تمہیں نہیں ڈرنا مجھ سے؟ بابا ڈرتا تو ہوں، مگر جو ڈر اس حویلی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہے اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے آپ ضرور کچھ نہ کچھ اس حویلی کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ کھنڈر کبھی خوبصورت حویلی ہوا کرتی تھی۔ یہاں کا چودھری سخت دل اور ظالم انسان تھا۔ اس کے ہاں کام کرنے والا ایک کوچوان غفور کافی وفادار تھا۔ حویلی کی عورتوں کو وہی اپنی بھگی میں بٹھا کر شہر پڑھنے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ وہ بیمار پڑا تو اس نے چودھری کو کہا کہ کچھ دنوں تک اس کا بیٹا یہ کام کرے گا۔ چودھری مان گیا، مگر غفور سے بولا، وفادار ویسا ہی ہو جیسے تم ہو۔ جی چودھری جی، ایسا ہی ہوگا۔ اور کچھ دنوں میں ہی چودھری جان گیا۔ غفور کا بیٹا عبد الباری باپ جیسا ذمہ دار اور مالک کا رازدار ہے۔ بھگی میں جس کی کھڑکیوں پر بھی کالے پردے ڈالے گئے تھے، چودھری کی دونوں بیٹیاں شہر پڑھنے جاتی تھیں۔
گاؤں کی ہر لڑکی پر بری نظر رکھنے والا اپنی بیٹیوں کو